السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہم سن رہے ہیں، جن پر آج درس ہے، وہ آیت مقدسہ نمبر 50، 51 اور 52 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں اور پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سورہ ہود جو ہم سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ سنا ہے، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور پھر تقریباً 7 انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بڑے اہم جید ہمارے جو انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے واقعات انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سنیں گے، ان پر درس ہوگا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو قصص ہیں، واقعات ہیں، اصل میں آج کے دور میں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پیچھے سنی تھی، وہ اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ابھی آج ہم سن رہے ہیں، دونوں میں کامن چیزیں ہیں، کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی دعوت کا جو نقطۂ اشتراک ہے، وہ سب سے بڑا دعوت توحید ہے، نظریہ توحید ہے، فلسفہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فلسفہ توحید کی معاشرے کے اندر رٹ قائم کرنی ہے۔ ذرا اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آج ہم بڑے کنفیوز ہیں۔ ایک ہے فلسفہ توحید، اس کا نظریہ ہے، اس کے دائرے ہیں، اس کی باقاعدہ افہام و تفہیم ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، تفصیلات ہیں اس کی۔ یہ بہت بڑا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دین کی، انسانیت کی، کائنات کی روح ہے، پوری انسانیت اور کائنات کی روح ہے یہ۔ اور ایک ہے اس فلسفہ توحید کا عملی نظام، اس کی رٹ قائم کرنا، اس پر معاشروں کی تشکیل دینا۔ تو پہلے اس فلسفے کو سمجھنا ہے، پھر اس فلسفے کی رٹ کیسے قائم ہوگی اس کو سمجھنا ہے۔ یہ دونوں ہی کام اللہ کے نبیوں نے کیے ہیں، یہ دونوں ہی نقطہ اشتراک ہیں ان کے۔ دور حاضر میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم فلسفہ توحید کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام، ہم قرآن پاک کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اس کا صرف قرآن پاک کے مطالعے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے کہ علم آ جائے ہمیں اس کی بات چیت ہوتی ہے، اور اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن اس پر عملی نظام کی کیا کیفیت ہے وہ نہیں ہے۔ عملی طور پہ ہم فیل ہیں،
عملی طور پر اس کی رٹ موجود نہیں ہے، اور ہم نے جو سسٹم موجود ہوتے ہیں ان سے کمپرومائز کیا ہوتا ہے۔ فلسفہ توحید کی دعوت بھی ہوگی، اس پر بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہم جو معاشرے کی تشکیل دیکھتے ہیں تو وہ ظلم پر ہوتی ہے، وہ فلسفہ توحید کے اینٹی ہوتی ہے، تضاد اس میں موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم خلفشار کا شکار ہے، انتشار ذہنی کا شکار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک فلسفہ توحید کا سچا علم، حقیقی علم، اس کا نظریہ، دوسرا اس پر معاشروں کی تشکیل، اسی فلسفے پر سیاسی نظام ہونا چاہیے، اسی پر معاشی نظام ہونا چاہیے، اسی پر معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے، اسی پر قانون عدل نظام کی تشکیل ہونی چاہیے، عدالتی نظام اسی پر ہونا چاہیے، سائنسی نظام بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ جو فلسفہ توحید کا ہے، اسی کے دائرے کے اندر سب نظام رہنے چاہیے، سب ادارے رہنے چاہیے۔ چنانچہ آج حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس میں بھی بنیادی وہ علم ہے، حقیقی علم، جس کو فلسفہ توحید ہم کہتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم، دیکھو انداز کتنا ہے، سمجھانے کا انداز، تبلیغ کا جو انداز شفقت کا ہوتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے خیالات، پچھلے ہم نے فلسفہ توحید کے 3 دائرے مقرر کیے تھے دعوت کے۔ ایک، سب سے پہلے دل سے اس کو یقین کرنا، دل سے مان لینا، پھر اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر ہمارا جو عمل و کردار ہے وہ اس کے مطابق ہو۔ یہ تینوں دائروں میں ہم نے اس فلسفے کو سمجھنا ہے۔ تو جس وقت نبی دعوت دیتے ہیں تو وہ محض الفاظ کی دعوت نہیں دیتے، وہ ان الفاظ کے ذریعے سے حقیقی علم دے کر، حقیقی نظریہ دے کر موٹیویشن پیدا کرتے ہیں، جماعت سازی کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ عملی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اب دعوت تک تو یہ سارے لوگ مانتے تھے، تمام شیطانی جماعتیں بھی دعوت تک مان لیتی ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، سارے اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کسی مشکل میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، تو اللہ کو وہ پکارتے تھے۔ وہ تو بیت اللہ کے متولی تھے، لیکن جب عملاً پریکٹیکل، عملی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی سسٹم کے اندر وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مداخلت ہوتی ہے، ہماری میں ختم ہوتی ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، سرداری ختم ہوتی ہے، سارے انسان برابر ہو جاتے ہیں، تو ہر دور میں اس وقت کے سرداروں نے انکار کر دیا۔ ابھی ہم نے گزشتہ دروس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وقت کے سردار تھے اور انہوں نے مخالفت کی، ضد کی، وہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ یہاں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو اسی فلسفے کی دعوت دی، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 51 میں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ اے میری قوم، یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں یہ تو اللہ کا حکم ہے، مجھے آپ کا اس میں فائدہ ہے، انسانیت کی ترقی ہے، انسانی معاشرے کی تشکیل ہے، تو میں اس دعوت کے متبادل مقابلے میں کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگ رہا، میں کوئی مزدوری نہیں تم سے مانگتا، میں تو اجر اس ہستی سے مانگوں گا، یا مجھے وہ ہستی اجر دے گی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ بھائی تم یہ تو دیکھو کہ میں بے لوث ہو کے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، مجھے کوئی مفاد نہیں، کہ لالچ نہیں، غرض نہیں ہے، انفرادیت نہیں ہے، تو میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور آپ کا فائدہ ہے۔
جب ہم اللہ کے اس پیغام کو سمجھ لیں گے، مان لیں گے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہو جائے گی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ، بڑی خوبصورت انداز حضرت ہود علیہ السلام کا کہ اے میری قوم، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے آپ پر بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور آپ کی قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور آپ گناہ گار ہو کر روگردانی نہ کرو۔ تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے استغفار کرو، یعنی اگر اس سے پہلے ہم غلطی پر ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں، ہم درست نہیں ہیں، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے در پہ جائیں، اس دعوت کو سمجھیں، اس نظریے اور پروگرام کو سمجھو، آپ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی دامن نہیں بھیجتے، تہی دامن نہیں چھوڑتے۔ کوئی اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، تو سب سے پہلے دعوت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں موٹیویشن پیدا کی کہ پچھلے گناہ، پچھلے جرائم وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے۔ قحط سالی کا دور تھا، 3 سال تک اس قوم میں قحط تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، تو اللہ رب العزت اس قحط کو ختم فرما دیں گے، آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، آپ کی اللہ تعالیٰ قوت بڑھا دیں گے، یعنی جب قحط ختم ہو جائے گا، آسمان سے بارشیں نازل ہو جائیں گی، امن اور سکون ہوگا، تو یہ جنت کا ماحول بن جائے گا۔ ہر اعتبار سے آپ کو قوت ملے گی، جسمانی اعتبار سے ملے گی، روحانی اعتبار سے ملے گی، معاشرتی اور سماجی مینجمنٹ کے اعتبار سے ملے گی، سیاسی عدل کے نظام کی قوت کے اعتبار سے ملے گی، اللہ کے وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، آپ اس پر لبیک کہیے، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے، نظریے کو اختیار کیجیے اور مجرم قوم نہ بنیے۔ دیکھیے محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت دنیا کے اندر کیسے نوازتے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے درس میں بات کر رہے تھے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے جو وسائل ہیں، ساری انسانیت کے لیے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے، حزب اللہ ہوگی، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، مومنین، متقین، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ دنیا کے اندر ان کو حکومتیں دیں گے، ان کو سیاسی نظام دیں گے، معاشی نظام دیں گے، ان کے معاشرتی اور سماجی جو ڈھانچے ہیں وہ جنت کے ماحول کی طرح ترقی کریں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی فراوانی ہے، جتنی خوشحالی ہے، یہ سب سے پہلے اس کے حقدار اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے بندے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ حزب اللہ کون ہیں؟ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو کیا جو لوگ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ ان کو تنہا کر دیں گے؟ اللہ ان کو مایوس کریں گے، پریشان کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا مسلسل وعدہ ہے کہ دنیا کی فراوانی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے جو ترقیات ہیں، یہ اسی قوم کو ملیں گی جو فلسفہ توحید پر ایمان رکھے گی، اس پر عملی نظام تشکیل دے گی، اسی فلسفہ توحید پر ایک عدل کا سیاسی نظام تشکیل دے گی، معاشی نظام تشکیل دے گی، معاشرتی نظام تشکیل دے گی، عدالتی نظام تشکیل دے گی، اداروں کی تشکیل کرے گی، تو دنیا میں ان کو ترقی ملے گی، دنیا میں خوشحالی ملے گی، سائنس ان کے قدم چومے گی، ان کے قدموں میں سائنس ہوگی، دنیا کی ترقیات ان کے قدم چومیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں
اس اعلیٰ نظریہ اور شعور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، اگلے رقوع میں انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اللہ رب العزت سے توبہ کیجیے، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھیے، اللہ رب العزت سے مانگیے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور دل سے ہم نے اللہ کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جس طرح کی ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، سننے والوں کو جس طرح کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔